جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو 295 لگائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق 295 ہے، جس میں کسی بھی شخص کے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے جب کوئی مقدمہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہوتا ہے تو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ اس مقدمے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور اس کے اوپر ہر بندہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فیکچولی اس کو جانتے بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، کسی نے کسی کی ویڈیو دیکھی، اس سے ویڈیو دیکھ کر نئی ویڈیو بنا دی، کسی نے کسی سے بات سنی تو اس کو دیکھ کر نئی ویڈیو بنا دی، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پہلے جانتے بھی ہیں کہ وہ مقدمہ ہے کیا۔ رجب نامی ولاگر جو ہے اس کے خلاف، نوجوان ہے، اس کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے حال ہی میں۔ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا نہیں، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی، یا بہت ساری جو اچھے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں پر آپ کو رجب کا کیس لازمی نظر آ رہا ہوگا۔ رپورٹرلی رجب اس کیس کے درج ہونے سے پہلے یا کیس کے درج ہونے کے فوراً بعد پاکستان سے جا چکا ہے، پاکستان سے گیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ کسی اور حوالے سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ انفارمیشن منسٹر پنجاب جو ہیں ان سے بھی آج پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ جی مجھے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی چیز ہے تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، قانون اپنا رستہ لے گا۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ خصوصی طور پر اس ایف آئی آر سے متعلق ہے۔ وہ ایف آئی آر ہے کیا، اس ایف آئی آر کے کانٹینٹس کیا ہیں؟ تھانہ نشتر کالونی کے اندر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ ایف آئی آر کا نمبر ہے 2183/2025، اور اس کو جو تاریخ وقت وقوع جو بنایا گیا ہے اس ایف آئی آر کے مطابق وہ 23 مارچ 2025 بوقت نماز عصر بنایا گیا ہے، اور تاریخ اس کو وقت رپورٹ کرنے کی جو ہے وہ 24 تاریخ کو اس کو رپورٹ کیا گیا ہے رات 9:40 پر۔ اس مقدمے کے جو مدعی ہیں وہ سید حیدر علی شاہ گیلانی ہیں، اور یہ سنت نگر لاہور کے رہائشی ہیں، باقی ان کی ذاتی معلومات ہیں۔ یہ جرم جو اس کے اندر لگا ہے وہ 295 ہے تعزیرات پاکستان کا، اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ہے اس کا سیکشن 11۔ دونوں چیزوں کو، اس کے بعد جو درخواست ہے، جو اصل ایف آئی آر ہے، جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے شاید ایف آئی آر پڑھی نہیں ہوگی اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوگی۔ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، تھانہ نشتر کالونی، ضلع لاہور، عنوان درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف ملعون یوٹیوبر رجب بٹ بابت مجروح کیے جانے مذہبی جذبات و پامال کیے جانے تقدس دفعہ 295 جناب عالی گزارش ہے کہ سائل ایک محب وطن پاکستانی اور قانون پسند شہری ہے۔ سائل اس ملک میں شریعت اور آئین و قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے۔ سائل کا قانون، تحفظ ناموس رسالت اور دفعہ 295 پہ تعزیرات پاکستان پر کامل عقیدہ اور ایمان ہے۔ الزام علیہ رجب بٹ کے نام سے یوٹیوب آئی ڈی اور چینل چلاتا ہے اور اپنی گندی اور بے حیا ویڈیوز کے ذریعے نوجوان نسل کو تباہ کرتے ہوئے معاشرے میں فحاشی اور زناکاری کا ماحول پیدا کر رہا ہے۔ الزام علیہ نے اپنی ایک ویڈیو میں نماز، جو کہ دین کا اہم رکن ہے، کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہوئے ہم مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے ساتھ ساتھ شاعر اسلام کا توہین اور اعانت کا مرتکب ہوا۔ الزام علیہ نے اپنی ایک ویڈیو میں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں کی ان الفاظ میں توہین کی۔ مکہ مدینہ میں کسی قسم کا سکون نہیں ہے۔ اب اس رجب بٹ کا کفریہ نظریہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس نے عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کے خلاف زہر اگلتے ہوئے تحفظ ناموس رسالت کی دفعہ 295 اور 295 تعزیرات پاکستان کے بارے میں توہین امیز ویڈیوز وائرل کرنی شروع کر دی ہیں۔ آج مرخہ 23 مارچ 2025 بوقت نماز عصر سائل اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے ٹچ موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ رجب بٹ کی دفعہ 295 اور 295 کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھی، جس میں رجب بٹ نے کہا میرے استاد پر بھی 2 دفعہ لگی تھی، میرے پر بھی 2 دفعہ لگی ہے۔ میرے استاد سدھو موسے والا کے سر پر لگی تھی 295 اور میرے سر پر 2 ہیں، 295 اور 295، اور جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہے۔ اس دین دشمن رجب بٹ کے مذکورہ الفاظ سے سائل اور تمام مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور جذبات نہ صرف مجروح ہوئے ہیں بلکہ تحفظ ناموس رسالت کی دفعہ 295 اور 295 کی کھلم کھلا توہین کی گئی ہے۔ وقوع حاضہ سائل اور گواہان رمضان بھٹی اور علی شیر محمد عمر جہانگیر ولد محمد جہانگیر نے خود دیکھا ہے۔ رجب بٹ اور ہمراہی ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔
آگے باقی پولیس کی کارروائی سے متعلق یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو نوجوان یوٹیوبر ہے رجب بٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک سید حیدر علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے یہ ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے۔ اب 295A کیا ہے؟ 295A کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ 295A کہتی ہے اے ڈیلیبریٹ اینڈ ملیشیس ایکٹس انٹینڈیڈ ٹو آؤٹریج religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. Whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of the citizens of Pakistan by words either spoken or written or by visible representation insults the religion or the religious beliefs of that class shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or with fine or with both۔ اس کے بعد دوسری جو لگی ہے وہ پیکا ایکٹ کا ہے، چونکہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، چونکہ ڈیجیٹلی معاملہ لوگوں کے سامنے آیا ہے، چونکہ اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سارا کچھ کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے سائبر کرائم کے کیسز تو سب کو پتہ ہے آج کل جتنے چل رہے ہیں، پیکا ایکٹ جتنا لگ رہا ہے، تو یہ اس کے اندر ایک میجر جو ایک پورشن ہے اس ایف آئی آر کا وہ 295A PPC ہے، جس کا مطلب ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے ڈیلیبریٹلی آپ دانستہ طور پر جب جھوٹا ڈیلیبریٹلی دانستہ طور پر اور بدنیتی کے ساتھ آپ ایسا کام کرتے ہیں یا اس کی نیت کرتے ہیں جس میں آپ کسی بھی شخص کے، پاکستان کے اندر رہنے والے کسی بھی شخص کے مذہبی عقائد کو مجروح کرتے ہیں یا اس کی توہین کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر 295A لگائی جاتی ہے اور اس کی سزا 10 years اور ود فائن اور ود بوتھ ہے۔ 10 سال تک جو ہے وہ اس کی سزا رکھی گئی ہے قانون کے اندر۔ اب 295C جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہینیس ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو 295C لگائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق 295A ہے، جس میں کسی بھی شخص کے مذہبی عقائد کو مجروح کرنے، ان کے جذبات کو مجروح کرنے یا ان کو پامال، اس کے تقدس کو پامال کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر 295A لگایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جو رجب کے خلاف اس وقت چل رہا ہے۔ ہوپ فلی بہت سارے لوگوں نے ایف آئی آر بھی نہیں پڑھی ہوگی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا ایف آئی آر کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگلی کسی ڈیٹیل ویڈیو کے اندر ہم اس کے اوپر علیحدہ سے بات کریں گے کہ کیا معاملہ ہے اور انویسٹیگیشن کی سٹیج میں اب تک کیا ہو چکا ہے، اس کا کیس کے اندر کیا کیا چانسز ہیں، اس کو کس طرح لے کے چلا جائے گا، ان چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس وقت یہ ضروری تھا کہ اس ایف آئی آر کی جینوئنلی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر ہونی چاہیے۔ ایف آئی آر کی کاپی اگر آپ لوگ پڑھ سکیں خود تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ایف آئی آر کے اندر کیا کچھ الج کیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔